یہاں پہ وَمِنَ النَّاسِ سے یعنی جو آیت ہماری بن رہی ہے 8 نمبر جو ہے وہ آیت بن رہی ہے، آیت کے اوپر آ جائیں آپ پہلے سب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ من، لوگوں میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں، یقولو جو یہ بات کہتے ہیں۔ کون سی بات؟ کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ ہم ایمان لاتے ہیں کی جگہ پہ اگر ماضی کا ترجمہ کریں آمنا ایمان لائے ہیں، یہ زیادہ کیا بہتر ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، در حالہ کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جو ظاہری طور پہ تو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ مصنف یہاں پہ ایک نقطے کو بیان کریں گے کہ ان کے بیان میں دیکھیں تو لفظ آمنا، آمنا کیا ہے؟ فعل ہے، یعنی انہوں نے جملہ فعلیہ کے طور پہ آمنا کہا، اور جب نفی ہوئی کہ ما ہم بمؤمنین تو یہاں پہ ما ہم آمنو اگر کہتے تو یہ بات بالکل ایک بنتی، یعنی انہوں نے کیا بیان دیا؟ آمنا، قرآن کیا کہہ دے؟ ما آمنو، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی فعل ماضی استعمال کیا، اور نفی میں بھی قرآن کیا استعمال کرے؟ فعل ماضی استعمال کرے، تو بات کیا ہونی چاہیے؟ برابر ہونی چاہیے، یعنی کسی کی بات کو جب جھٹلانا ہو تو جیسی اس نے بات کی ہو ویسی کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے فرض کریں کہ کوئی کہے کہ جی میں پڑھتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ وہ نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید نے جو ہے وہ یہاں پہ مؤمنین کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ ایسی ہے کہ کوئی کہے کہ میں پڑھتا ہوں اور اس کی بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کیا کہا جائے؟ کہ وہ پڑھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو اس دو جملوں میں فرق ہے، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتا، اور ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پڑھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ نہیں پڑھتا کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ابھی نہیں پڑھتا اور آگے کیا ہے؟ پڑھ لے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ وہ پڑھنے والوں میں سے نہیں ہے تو پھر اس کا سیدھا مطلب واضح ہے کہ بھائی کوئی اچھی امید رکھنے کی توقع نہ کریں، بس اس کی شادی وغیرہ کروائیں، کوئی نوکری شوکری دیں اور ادھر سیٹ کریں، کیونکہ وہ پڑھنے والوں میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی یہی کہا کہ ان کو مومنین کی صف سے کیا خارج کر دیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان لے کر نہیں ہے، تاکہ ممکن ہے آپ کہیں گے ہو سکتا ہے بعد میں ایمان لے کر آ جائیں، نہیں، قرآن نے کہا کہ ما ہم بمؤمنین، وہ مومن کی صف میں ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی ایمان نہیں لے کر آ رہے بعد میں لے کر آ جائیں گے، قرآن نے واضح کہہ دیا کہ بھئی یہ مومنین کی صف میں ہیں ہی نہیں۔ ہاں، وہی اس کے مستقبل کی بھی نفی ہوگی حقیقت میں، کیوں؟ ان کے دلوں پہ کیا مہر لگ چکی ہے نا، تو یہ تو دلوں کی مہر لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر، تو یہ اپنے آپ کو اس منزل کے اوپر لے گئے ہیں کہ اب یہ لا علاج ہو چکے ہیں۔ ہاں، ساری نفی کر دے، ہاں، یعنی جو آپ کہتے ہیں نا اس میں فعل جب آپ لے کر آتے ہیں تو وہ سب زبانوں کی نفی ہو جاتا ہے، اس میں فعل کا کوئی تعلق ایک زمانے سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے۔ تو مصنف یہاں پہ اس سوال کو اٹھائیں گے کہ بھئی اللہ کو دھوکہ تو کوئی نہیں دے سکتا نا، صاحبان ایمان کو بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ تو مصنف کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے ایسے معاملہ کرتے ہیں جیسے کہ ایک دھوکہ دینے والا کرتا ہے، یعنی وہ اپنا جو ان کا عمل ہے نا وہ دھوکے والا عمل ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دے رہے، بس اس کا عمل کون سا ہے؟ دھوکے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے فرض کریں کہ چھوٹے بچوں کی مثال لے لیں، چھوٹے بچوں کا ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ والدین کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا سیدھی بات نہیں بتلا رہے، تو وہ والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ دھوکہ تو نہیں دے رہے ہمیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جملہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے یعنی ایکٹ کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں کہ جیسا کہ کام کیا دھوکہ دینے والا ہو۔ تو لہٰذا اللہ کو دھوکہ دینے کے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ وہ ایسا معاملہ رکھتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوں اپنی نگاہ میں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو۔ اب مصنف یہاں پہ یہی سوال اٹھائیں گے کہ بھئی اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دینے، ٹھیک ہے، ان خود کو تو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ جو نقصان ہے نا اس دھوکے کا،
وہ نقصان خود کو پہنچا رہے ہیں۔ تو جو خود کو نقصان پہنچانا ہے، اسی کو قرآن نے بلاغی انداز میں کیا بیان کیا کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ نقصان میں آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ انسان اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کا نقصان کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ حالانکہ یہ جو ساری خبریں ہیں یہ کس کے پاس آ رہی ہیں؟ مومنین کے پاس آ رہی ہیں، اور یہ خبریں تو مکمل نام کے ساتھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی جا رہی ہیں کہ یہ لوگ اس کیٹیگری کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی مومنین کو اور اللہ کے رسول کو، اور خاص جو مومنین ہیں ان کو ان کا سب پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں، اصل میں ان کے کیا نظریات ہیں، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے یہ سلوک کر رہے ہیں۔ کیا چیز؟ ہاں وہی نام وغیرہ وہ رسول خدا نے بتائے تھے، جی وہ رسول خدا نے بتائے تھے منافقین کے نام سے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض، باقی جو تھے نا مومنین جو علم اور شعور اور معرفت والے ہوتے تھے ان کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے، وہ تو مصنف جیسے بیان کرتا جائے گا وہ خود ہی نے پتہ چل جائے گا کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سمجھدار جو مجمع ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے نا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا مرض ہے؟ مصنف واضح کریں گے کہ دلوں میں مرض ہونے کا کیا مطلب ہے، کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا کیا وجہ ہے؟ کہیں گے نہیں، مرض سے مراد کیا ہے؟ وہ مانوی مرض، یعنی شک ہے ان کے دلوں میں، کفر ہے، نفرت ہے اسلام سے، یہ مراد ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے بھی؟ اللہ نے ان کے کفر کو زیادہ کر دیا، یعنی یہ مطلب ہے کیا؟ ان کے دلوں میں کفر تھا نا، شک تھا، تو کہا کہ نہیں، مرض زیادہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی شان بڑھا دی۔ وہ تو چاہ رہے تھے کہ نبی کی شان کم ہو جائے اور یہ جو تحریک لے کر چل رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہ رہے، تو اللہ نے نبی کی شان کو بڑھانا شروع کر دیا، دن بدن آئے روز اسلام پھیل رہا ہے، نبی کی شان بڑھ رہی ہے، تو ادھر نبی کی شان بڑھ رہی ہے اور ادھر ان کے دل کا مرض کیا ہے؟ بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ مرض کو نہیں بڑھا رہا، اللہ تو کس کو بڑھا رہا ہے؟ اپنے نبی کی شان کو بڑھا رہا ہے۔ تو نبی کی شان بڑھانے کو اللہ بلاغت کے انداز میں، جو آپ استعارہ وغیرہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ بلاغت میں، اللہ کیسے فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں کی مرض کیا بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جیسے کہتے ہیں کہ میں اس کے دل کا جو ہے نا وہ حسد اور نفرت بڑھا دوں گا، ٹھیک ہے، یہ اور جلنے لگے گا مجھ سے، میں نے اس کے دل کی جلن کو بڑھا دیا۔ تو وہ جلن کو کیسے بڑھایا؟ اس کی دل کی جلن کو، یعنی وہی اپنی شان کو بڑھا کے، یعنی جب میری شان بڑھے گی، میری کامیابیاں ہوں گی، تو جو مجھ سے حسد کرتا ہے اس کی دل کی جلن کیا بڑھتی جائے گی۔ تو یہ بالکل صورتحال ایسی رہی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، تو ادھر اللہ کے رسول کی شان بڑھتی گئی اور ادھر ان کے دل کا مرض کیا ہے؟ بڑھتا گیا۔ تو قرآن نے پھر یہی تعبیر کر دیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کا کیا مرض بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ دردناک عذاب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مؤلم، ٹھیک ہے؟ علیم کیا مطلب؟ مؤلم یعنی درد دینے والا، ٹھیک ہے؟ دردناک عذاب یعنی درد دینے والا عذاب۔ کس کے بدلے میں ہے؟ بما کانوا یکذبون۔ مصنف یہاں پہ بیان کریں گے کہ کچھ قراتوں میں یکذبون کے لفظ بھی ہیں، یکذبون اور یکذبون میں کیا فرق ہو جائے گا؟ ہاں، یکذبون جھٹلاتے ہیں اور یکذبون کیا؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ابھی جو ہمارے پاس یہ قرات ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یکذبون لکھا ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ جو جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جو جھوٹ بولتے تھے کون سا؟ کہ ہم مومن ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں، اس جھوٹ کے بدلے میں کیا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چلیں ان 3 آیات کی پڑھتے ہیں تفسیر عبارت سے۔ اچھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ نزلت، یہ آیت نازل ہوئی ہے فی الذین، ان لوگوں کے متعلق کہ زادوا کفرہم النفاق، کہ جن کے کفر نے ان کے نفاق کو زیادہ کر دیا، ٹھیک ہے جی؟ یعنی ان کے کفر تھے تو کافر ہی، لیکن اس کے کفر کی وجہ سے ان کا نفاق بھی کیا بڑھتا گیا۔ نفاق اور کفر میں کیا فرق ہے؟ کہ اگر کفر جو ہے وہ ظاہری طور پہ ہو جائے، واضح طور پہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو یہ کیا ہے؟ کافر ہو جائیں گے۔ منافق کیا ہے؟ منافق بھی کافر ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ظاہری طور پہ جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں، ظاہری طور پہ وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل کے خلاف ہوتی ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ ان کا نفاق بڑھ گیا، نفاق بڑھ گیا کہ یعنی یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مومن کہنے لگ گئے ہیں،
تو بہت زیادہ اپنے آپ کو مومن کہنے لگ جانا اور کہنا کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ایمان لے کر آنے والے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ان کے کفر کیا ہے، ان کے نفاق کو بڑھا رہا ہے۔ یہ مزید کیا ہے، وہ منافق بنتے جا رہے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ کیا بنتے جا رہے ہیں۔ وہ تقریر الباء، یہاں پہ ایک اور سوال مسلم اٹھاتے ہیں کہ با کا تکرار کیوں کیا گیا، کون سی با؟ باللہ اور بالیوم الاخر، ایک ہی با لگاتے تو بات واضح تھی۔ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ لادعاء الایمان بکل علی الاصالۃ، کیونکہ وہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے وہ ہر ایک کا اصالہ الگ طور پہ کیا دعویٰ کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پھر دوبارہ جب ایمان کی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایک جو ایمان اللہ کے اوپر ہے بالاصالہ وہ ایک مرکزی طور پہ الگ طور پہ تھا، اور قیامت کے اوپر ایمان لانا کیا ہے، وہ الگ طور پہ تھا۔ تو چونکہ یہ ایمان ان کے الگ الگ تھے، بالاصالہ تھے، مجموعی طور پہ نہیں تھے، وہ ایک مرکزی حیثیت دینا اس کو مقصود تھی، تو اسی وجہ سے کیا ہے، با کا تکرار ہوا۔ ہاں، دو باتیں مستقل طور پہ الگ الگ کرتے تھے۔ اگر ایک بات ہوتی تو پھر ایک ہی با لگتی نا، تو کیا کہتے تھے، آمنا باللہ ہے، آگے کیا کہتے ہیں، والیوم الاخر، تو یہ دو باتوں کے اوپر کیا انہوں نے ایک ہی ایمان لایا۔ دوبارہ سے با کہنا، پھر دوبارہ سے جار مجرور متعلق ہوگا آمنا کے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تکرار ہو رہا ہے، یعنی بالاصالہ یعنی دو مستقل ایمان ہیں ان کے، یعنی دو مستقل جھوٹ ہیں، آپ یہ کہہ دیں۔ ایک جھوٹ نہیں بول رہے، کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، دو جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک جھوٹ کیا ہے، اللہ پر ایمان لانے والا، اور دوسرا جھوٹ کیا ہے، وہ آخرت پر ایمان لانے والا۔ لیکن وہ ایک جھوٹ کب بنتا کہ جب ایک با ہوتی، تو دو با لگانے کی وجہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے دو ایمان کے دعوے ہیں اور دو کیا ہو گئے، جھوٹ ہو گئے۔ وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں، نفی و تکذیب لمدعوہ، یہ نفی بھی ہے اور جھٹلانا ہے اس بات کو کہ جو انہوں نے دعویٰ کی۔ یہاں پہ اسی سوال کا جواب کہ ان کی نفی کی گئی اس میں فاعل لے کر مومنین سے، جبکہ انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ فعل ماضی سے کیا تھا۔ وعدلا، عدلا کیا مطلب، پھیر دیا گیا نا، عدلا یعنی تعبیر جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی، کس سے تبدیل کر دی گئی، عن ما آمنو، ٹھیک ہے، ما آمنو والی تبدیل جو تعبیر تھی نا، اس کو نہیں رکھا گیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا، آمنا، تو نفی کی تعبیر کیا ہونی چاہیے تھے، ما آمنو، نفی لگاتے ہیں ہم ما آمنو، قرآن کیا کہتا ہے، وما ہم آمنو، یوں کہہ دیتا۔ قالو، انہوں نے کیا کہا، آمنا، ان کی تکذیب کیسے کی جاتی، وما ہم آمنو، یوں کہتے۔ تو ما آمنو کی تعبیر سے عدول کیا گیا، وعدلا اما آمنو، یعنی ما آمن کی تعبیر سے عدول کیا گیا۔ ما آمنو کی تعبیر کیا تھی کہ المطابق لقولہم آمنا، کہ یہ جو ما آمنو کی تعبیر تھی یہ مطابق تھی، کس کے مطابق تھی، ان کا جو قول آمنا ہے اس کے کیا مطابق تھی، لیکن اس تعبیر سے عدول کیا گیا۔ یہ عدول کرنے کا کیا سبب ہے کہ للمبالغۃ، تاکہ نفی میں کیا پیدا ہو جائے، مبالغہ پیدا ہو جائے۔ وہی میں نے مثال دی، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتا، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھنے والوں میں سے ہی نہیں ہے، یہ مزید کیا ہو گیا، اس میں مبالغہ ہو گیا نا، کیونکہ لأن اخراجہم عن جملۃ المؤمنین، کیونکہ ان کو خارج کر دینا مومنین کی صفوں سے، کہ یہ مومنین کی صفوں سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں، جملہ مومنین میں سے ہیں ہی نہیں، یہ کیا ہے، ابلغو، یہ زیادہ بلیغ ہے، اس کے اندر زیادہ کیا ہے، بلاغت پائی جاتی ہے، کس بات کی نسبت سے، کہ من نفی ایمانہم فی الماضی، کہ ان کے ایمان کی نفی کی جائے فقط کس میں جی، ماضی میں۔ تو ما آمنو فعل ماضی سے نفی فقط ماضی میں ہوگی، لیکن ما ہم بمؤمنین سے نفی ماضی، حال اور مستقبل تمام چیزوں میں ہو جائے گی، کیونکہ ان کو جملہ مومنین سے بالکل کیا خارج کر کے رکھ دیا۔ ولذا، اور اسی وجہ سے، اکد النفی بالباء، کہ نفی کی تاکید کی گئی کس سے جی، با کے ذریعے سے، کون سی با مقصود ہے، بمؤمنین، یعنی وما ہم مؤمنون بھی کہہ سکتے تھے نا، تو ما ہم مؤمنین کے بجائے کیا کہا، ما ہم بمؤمنین، یوں کہا، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی ایک تو اس میں فاعل لے کر ہے، وہ بھی مبالغہ کے لیے، اس کے اوپر پھر کیا با لگا دی، حرف جارہ لگا دی، یہ اور کیا ہوگی، تاکید ہو گئی۔ یعنی قرآن جو ہے وہ بڑے
سختی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بات کو رد کر رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ لینا دینا ایمان سے اور مومن سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکے دینے کی کیا تفسیر ہے؟ کہ یعاملونہم معاملۃ المخادع، کہ وہ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ ہم کیا مطلب، یعنی اللہ اور مومنین کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں۔ کون سا معاملہ؟ معاملۃ المخادع، کہ جو دھوکہ دینے والے کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی ان کا جو عمل ہے وہ دھوکہ دینے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور مومن کو دھوکہ آ رہا ہو، ان کو تو کوئی دھوکہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، وہ عمل جو کر رہے ہیں نا وہ دھوکہ دینے والا ہے۔ وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ما یضرون، کہ وہ ضرر نہیں اٹھا رہے۔ بتلک الخدیہ، یضرون یعنی ضرر دے نہیں رہے، بلکہ نہیں، اسے آپ باب افعال سے پڑھیں، اضر یضر، ضرر دینا، یعنی وما یضرون، وہ نقصان پہنچا نہیں رہے۔ بتلک الخدیہ، اس دھوکے کے سبب سے وہ نقصان نہیں پہنچا رہے، الا، مگر کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ رجوع وبال ذالک علیہم، وبال کسے کہتے ہیں؟ وبال آفت، ٹھیک ہے، رجوع وبال ذالک یعنی اس کا جو عذاب ہے نا وہ پلٹتا ہے، کس کی طرف پلٹتا ہے؟ انہیں کے اوپر پلٹتا ہے۔ دنیا و آخرتاً، دنیا میں بھی عذاب اسی کے اوپر پلٹتا ہے اور آخرت میں بھی اسی کے اوپر پلٹتا ہے۔ دنیا کے عذاب سے کیا مراد ہے؟ وہ آگے ہے کہ بات کہ وہ ہر کوئی انہیں برا کہتا ہے، کسی کو یہ کہتے ہیں نا بڑا منافق بندہ ہے تو وہ اس کے لیے عذاب ہے نا، اس کے اوپر جو لعنت کی جا رہی ہے اور اسے برا بلا کہا جا رہا ہے، کوئی بھی اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے کہ کوئی عزت بھی نہیں ہے معاشرے میں، ٹھیک ہے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی صحیح۔ وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، ان الامر کذالک، یعنی اصل میں معاملہ اس طریقے سے ہے کہ وہ اپنے نقصان کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کیا نا، مومنین کو اور اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دیا جا رہا۔ تو معاملہ کیا سارا یہی ہے، کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ نَبِيَّهُ عَلَى نِفَاقِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اطلاع دے دی تھی اپنے نبی کو، کس بات کے اوپر؟ ان کے نفاق اور کفر کے اوپر اطلاع پہنچ چکی تھی ساری، تو لہٰذا جو ہے وہ اب وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا بڑا جو ہے وہ دھوکہ دہی میں اور کامیابی میں چل رہے ہیں، لیکن اگلے ساری چیزیں ان کی کیا پتہ تھیں، ٹھیک ہے، اصل میں دھوکہ ان کو دیا جا رہا تھا اگر تم کہیں گے گیم، ٹھیک ہے، وہ آگے آئے گا آیت میں۔ فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ بیماری سے کیا مراد ہے جی؟ ظاہری بیماری تو نہیں ہو سکتی، ہٹے کٹے تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ نفاق یعنی اس بیماری سے مراد وہی منافقت کی بیماری، شک کی جو بیماری ہے، اسلام کی تعلیمات میں شک کرنا۔ کفر کی بیماری سے کہہ سکتے ہیں غل اور جبن، ٹھیک ہے، غل کسے کہتے ہیں؟ غل میں کہتے ہیں دل میں چھپا ہوا بغض اور کینہ، جو نفرت ہے نا، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد جو ہے نا لوگوں کے دلوں کی نفرتیں اہل بیت کے لیے ظاہر ہوں گی، اللہ کے رسول کے زمانے میں چھپا کے رکھی ہوئی تھیں، اللہ کے رسول پردہ فرماتا ہے کہ دلوں کے جو بغض ہیں نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایک معنی شک کا ہو گیا، یعنی ایک نفاق کا، شک کا، کفر، اور چوتھا معنی کیا ہے؟ نفرت کا ہو گیا، چھپی ہوئی نفرت، اور پانچواں معنی کیا ہے؟ جبن ہے، بزدلی، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بزدلی ہے، وہ سیدھا اگر کفر ہیں تو پھر اقرار کریں، یعنی بزدل ہیں، منافق ہوتے ہی بزدل ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ تھوڑی بہادری کرے تو اپنی بات بتا لے سامنے طور پہ۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی مرض کو بڑھا دیا۔ کیسے مرض کو بڑھایا؟ کہ بے اعلاء، اعلاء کیسے کہتے ہیں؟ بلند کرنا، بے اعلاء شان نبی، یہی اپنے نبی کی شان کو بڑھا کر، اعلاء یعنی بلند کر کے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا تو ان کے دلوں کا مرض کیا ہے؟ بڑھ گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، علیم دردناک عذاب، درد والا عذاب، ٹھیک ہے، درد والا عذاب کیا مطلب؟ یعنی عذاب کے اندر کوئی درد ہے، ٹھیک ہے، علیم کیا ہے؟ شریف کے وزن پہ ہے نا، ٹھیک ہے، شرافت والا، علیم کیا ہے؟ درد والا عذاب، تو درد والے عذاب سے کیا مراد ہے؟ مؤلم، یعنی علم دینے والا، درد پہنچانے والا۔ درد والا عذاب کیا مطلب؟ یعنی درد دینے والا، یہ نہیں ہے کہ اس کو خود درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ درد جو دینے والا عذاب ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ درد والا عذاب۔
بما کانوا یکذبون، یکذبون بالتخفیف، تخفیف کے ساتھ، اشارے کے ساتھ نہ پڑھیں، تخفیف کے ساتھ پڑھیں، یکذبون کی بجائے کیا ہے یکذبون پڑھیں. اس کا مطلب کیا ہو جائے گا، یعنی بسبب کذبہم بقولہم آمنا باللہ، کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے. کون سا جھوٹ؟ کہ جو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، اس جھوٹ کے سبب سے ان کے لیے کیا ہے جی، درد دینے والا عذاب ہے. وہ بالتشدید، اگر اسے تشدید کے ساتھ پڑھیں تو پھر ترجمہ کیا ہوگا، اے لتکذیبہم الرسول، کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے. کس کو جھٹلانا؟ الرسول، کہ رسول کو جھٹلانے کے سبب سے ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے. وَلَفْظُ کَانَ بِمَا كَانُوا، یہ جو قانون کا لفظ استعمال کیا، بما یکذبون کہہ دیتے تو پھر بھی بات ٹھیک تھی، قانون درمیان میں کیوں لے کر ہے، بما كانوا یکذبون. کہتے ہیں یہ جو کانا ہے وہ استمرار کے لیے ہے، یعنی ان کی یہ حالت اب بھی باقی ہے، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ان کی حالت باقی رہے گی، تبھی عذاب بھی ہمیشہ کیا رہتا ہے، باقی رہتا ہے. وگرنہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو 60 سال 80 سال 100 سال منافقت کی ہے، تو عذاب بھی ہمیں 100 سال کا دیا جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں بھئی، زندگی ختم ہوئی نا، ٹھیک ہے، تمہارا منافقت تو ختم نہیں ہوئی، وہ تو جاری ہے، ٹھیک ہے. تو زندگی ختم ہونے سے یہ تو مطلب نہیں ہے کہ تمہارا نفاق ہی ختم ہو گیا، نفاق تو ختم نہیں ہوا تھا، وہ تمہیں موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے جو اہل عرفان والے علماء کیا کہتے ہیں کہ ایک بندے نے ساری زندگی جو ہے وہ الٹے سیدھے کام کیے، جب بوڑھا ہو گیا کچھ کر نہیں سکتا تھا، پھر کہتا ہے جی ہم توبہ کرتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں، عرفا کیا کہتے ہیں، ابھی توبہ تو نہیں ہوگی نا، ٹھیک ہے. جب کر سکتے تھے پھر توبہ کریں تو پھر وہ توبہ بنتی ہے. جب بالکل بستر کے اوپر آ گئے تو ان کے مطابق ہے. بہرحال اللہ کی رحمت وسیع ہے. اللہ کی رحمت میں یہ ہے کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے بھی اگر ایک بندہ سچی توبہ کر لے، یعنی پشیمانی بھی ہو، پھر جو ہے نا اس کی توبہ کیا ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے. اچھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ اوپر آیت کے اوپر آ جائیں دوبارہ واپس. ہاں ایک یہ آیت پڑھ لیں فساد والی، ہاں ایک آیت پڑھ لیں. کسی کے دل میں بھی آواز نہیں آ رہی یار، ایک آیت اور پڑھ لیں. حالات مشکل ہیں، وہ اب خوراکیں نہیں رہ سکیں. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.